نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک آیت میں نے بھی تلاوت فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم کامیاب ہو جاؤ، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ تمہیں کامیابی مل جائے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم نیک کام کرو، تم اچھے کام کرو، تم نیک آدمی بن جاؤ، تم اچھے انسان بن جاؤ، تم ایک سچے اور اچھے مسلمان بن جاؤ۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا، وہ تمہیں برباد کر دینا چاہتا ہے، تمہیں تباہ کر دینا چاہتا ہے، تمہاری نسلوں کو برباد کر دینا چاہتا ہے، تمہارے رشتوں میں دراڑ ڈال کر کے تمہارے اندر لڑائی جھگڑا کرانا چاہتا ہے، میاں بیوی میں طلاق کرانا چاہتا ہے، دوست میں پھوٹ ڈلوانا چاہتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایک انسان اچھے کام کرے، اللہ کو راضی کرے اور اللہ کو راضی کر کے اپنا ٹھکانہ جنت کو بنائے۔ تو اس لیے سامعین، میری گزارش ہے کہ ہمیں اپنے متعلق سوچنا چاہیے اور اپنے بارے میں بڑی غور و خوض کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے پکا سچا مسلمان بنانا ہے، اپنے دل کو کس طریقے سے مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، اپنے آپ کو اسلام کے اندر پورا کس طریقے سے داخل کرنا ہے۔ اس کے لیے سامعین، ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور قرآن کریم ہے۔ ہم قرآن کریم کے پیغام کو سنیں اور اس پر عمل کریں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ شیطان کو شکست ہوگی، شیطان ہار جائے گا اور شیطان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ ہمیں خوشی میں وہ انعام دے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں کن انعامات سے نوازے گا اور کون سے انعامات اللہ ہم کو دے گا۔ معزز سامعین، ہمیں فکر کرنی ہے اپنے دل کی، ہمیں فکر کرنی ہے اپنے ایمان کی، ہمیں فکر کرنی ہے اپنی کہ ہم کہیں اسلام سے نکل تو نہیں رہے ہیں، ہمارا ایمان کہیں کمزور تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارا دل کہیں ایسی باتوں میں تو نہیں پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پہنچ جائے گا، ہمارا دل کہیں ایسے گناہوں میں تو نہیں ملوث ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان جاتا رہے گا، ہم بے ایمان ہو جائیں گے، ہم مسلمان نہ رہیں گے، ہم صبح کو مومن اٹھے کہیں شام کو ہم کافر نہ ہو جائیں۔ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہمیں اپنے دل کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کو اللہ کے دین پر ثابت قدم رکھنا ہے، ہمیں اپنے دل کو اللہ کے دین پر جمانا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمیں فکر مند رہنا ہے اپنے دل کے لیے، ہمیں فکر مند رہنا ہے اپنے قلب کے لیے، ہمیں فکر مند رہنا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ہمیں فکر مند رہنا ہے اس بات کے لیے کہ ہمیں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، ہمیں فکر مند رہنا ہے اس چیز کے لیے کہ ہم اپنے نبی کو قیامت کے دن کیسے منہ دکھائیں گے، ہمیں فکر مند رہنا ہے اس لیے کہ کہیں ہم سے کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے،
ہمیں فکر مند رہنا ہے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، ہمیں فکر مند رہنا ہے اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے لیے۔ آؤ میرے دوستو، میرے بزرگوں، معزز سامعین، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں بیان کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دل کو لے کر کتنے فکر مند رہا کرتے تھے، اپنے دل کو لے کر کیا سوچا کرتے تھے، اور اپنے دل کے لیے اللہ کے نبی کیا دعائیں کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اپنے دل کو لے کر اتنے فکر مند رہا کرتے تھے۔ وہ ذات جو رحمت للعالمین ہے، جس کو اللہ نے، جس کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، جس کی وجہ سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے پہاڑوں کو جما دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے جنت کو بنایا، جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو ایک وجود بخشا ہے، وہ ذات، وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ وہ ذات دعا کر رہی ہے، وہ اپنے دل کے لیے اتنے فکر مند ہیں۔ اور معزز سامعین، ایک ہم ہیں، اپنے دل کو لے کر کے کتنے فکر مند ہیں، یہ ہم بہت اچھی طریقے سے اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم اپنے دل کو لے کر کتنے فکر مند ہیں، کتنا سوچتے ہیں ہم کہ کہیں کوئی اللہ کا حکم ہم سے نہ ٹوٹ جائے، کہیں ہم سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارے ہاتھ سے اللہ کی خوشنودی نہ چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے دل کو پلٹ دے، ہمارے دل کو ایسا کر دے کہ ہم صبح کو مومن اور شام کو کافر ہو جائیں، کہیں کسی ایسے عمل کی وجہ سے ہمارا دل پلٹ جائے جو ہم نے انجانے میں کر لیا، جو ہم نے بھول چوک کی۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور دعا حدیث پاک کے اندر آتی ہے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اپنے دین پر جما دے۔ تو صحابیات اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تو اس وقت ہم مسلمان نہیں تھے، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اے اللہ کے نبی، ہم اللہ پر بھی ایمان لے کر کے آ گئے، اے اللہ کے نبی ہم تمام نبیوں پر ایمان لے کر کے آ گئے، اے اللہ کے نبی ہم تمام فرشتوں پر ایمان لے کر کے آ گئے، تمام کتابوں پر جو آسمانی ہیں ہم ایمان لے کر کے آ گئے، اچھی بری تقدیر پر ہم ایمان لے کر کے آ گئے، قیامت کے دن پر ہم ایمان لے کر کے آ گئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے رسول اللہ کو مان لیا، ہم نے کتاب اللہ کو مان لیا، ہم نے بیت اللہ کو مان لیا، ہم نے سب کو مان لیا، ہم سب چیز پر ایمان لے کر کے آ گئے۔ کیا اللہ کے نبی، کیا آپ کو اب بھی یہ لگتا ہے کہ ہمارے دل پلٹ سکتے ہیں، ہمارے دل پھر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اور صحابیات، اللہ کے لیے یہ تمام لوگوں کے دل ایسے ہیں جیسا کہ دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ اگر دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز ہوگی تو اس کو کوئی بھی شخص کبھی بھی الٹ اور پلٹ سکتا ہے، کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، اور کبھی بھی اس کو ادھر ادھر کر سکتا ہے، کبھی بھی اس کو بدل سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ، اپنے دین پر، اپنے دین پر جما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل پھر جائے، پلٹ جائے۔ معزز سامعین، ہمیں اپنے دل کے لیے فکر مند رہنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں بھی دعا کرنی ہے۔ اس دعا کو آپ یاد کریں اور ہر وقت اس دعا کو کریں، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس دعا کو یاد کریں گے اور مستقل اس دعا کو آپ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور جما دے۔ معزز سامعین، یہ مختصر سی گفتگو تھی
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔